سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی مدحت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلامی تعلیمات میں سے بہت سی باتوں کا ذکر ہوا اور یہ خوبی صرف اسلام ہی کی ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں پر اسلام نے بھرپور روشنی ڈالی ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے، سونے اور بات چیت کرنے، چلنے پھرنے وغیرہ جو زندگی بھر کے مراحل ہیں، ان تمام کو اسلام نے تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا۔ کھانے کے حوالے سے بھی اسلامی تعلیمات اپنی مثال آپ ہیں۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت میں اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے، اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا اور نہ کھانا ملے گا۔ اور اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت میں بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور پھر کوئی کھانے کے وقت میں بسم اللہ بھی نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ تو یہ ایک بڑی عمدہ تعلیم ہے شیطان سے حفاظت کے لیے کہ بندہ جب گھر میں داخل ہو تب بھی بسم اللہ پڑھ لے اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے، تاکہ شیطان نہ اس گھر میں داخل ہو سکے اور نہ اس کے کھانے کے اندر شرکت کر سکے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یوں پڑھے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ تو شروع میں بسم اللہ پڑھنا اگر کوئی بھول جائے، درمیان میں یاد آئے، یعنی ایک لقمہ بھی اگر باقی تھا اور بیچ میں یاد آ گیا تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لے، یعنی اللہ کے نام سے شروع، کہ اللہ کا نام شروع میں بھی ہے اور اخیر میں بھی ہے۔ تو جب اس طرح سے بندہ پڑھ لے گا تو پھر شیطان جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو پائے گا، اور شریک ہوا تھا تو بیچ ہی میں چھوڑ کر کے فرار ہو جائے گا وہ۔ ایک روایت میں ہے ابن ماجہ کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اکٹھے ہو کے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، برکت ہوگی۔ تو بسم اللہ پڑھنا اور پھر ایک ساتھ میں مومنوں کا مل کر کے کھانا یہ بڑی برکت کا باعث ہے۔ اور بسم اللہ تو اگر کوئی بندہ درمیان میں بھی پڑھ لے تو ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تو اس نے یہ لقمہ اٹھایا اور کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ میں کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا شیطان نے سب واپس اگل دیا۔ یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بسم اللہ نہیں کہنے کی وجہ سے جو کھانے کی برکت چلی گئی تھی، جب اس نے بسم اللہ پڑھ لیا درمیان میں تو کھانے کی برکت واپس پلٹ آئی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کھائے پیے اور یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، تو پھر اس کھانے سے کوئی نہ بیماری ہوگی اگرچہ کوئی زہر بھی ہو۔ تو یہ ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کی تکلیف والی چیزوں سے بچانے کا بڑا اچھا وظیفہ ہے کہ بندہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے، یا ولا فی السماء یا حی یا قیوم پڑھ لے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے
کہ بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے. یعنی مومنوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ یعنی دائنے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں اور شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. اور یہی طریقہ کفار کا بھی ہے. اہل ایمان کو اس طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور مسلم شریف کی حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. یعنی تم نے کھانا کھا لیا اور تمہاری انگلیوں پہ کچھ لگا ہوا رہ گیا، ہو سکتا برکت اسی میں ہو یا جو برتن میں لگا رہ گیا اسی میں برکت ہو. لہذا اپنے برتن کو بھی چاٹ لو اور انگلیوں کو بھی چاٹ لو تاکہ برکت تمہیں حاصل ہو جائے. اور اہل ایمان کا یہی شیوا ہے. البتہ جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، اہل ایمان کے علاوہ جو دیگر قومیں ہیں وہ لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سنت رسول سب سے بڑھ کر کے ہے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کھانے کے بعد میں برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا. اور ایک روایت میں یہ کہ وہ برتن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم سے ایسے ہی آزاد کر دے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی. یعنی تو نے برتن کو چاٹ لیا، مجھے شیطان سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے. تو اس طرح کی دعا برتن چاٹنے والے کو دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت والی بات ہے. تو اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. ایسے ہی ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے اس کو اٹھایا اور پہنچا اور پھر کھا لیا. فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو. یہ چیز یعنی روٹی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا یہ چیز جب کسی قوم سے بھاگ جاتی ہے تو لوٹ کر واپس نہیں آتی ہے. یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم کا رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا ہے. تو کھانے کی جو لوگ بے حرمتی کرتے ہیں اور کھانا وغیرہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ رزق کی بے ادبی کی بنیاد پر وہ کس قدر جو ہے وہ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا کھانے کی عزت کرنا چاہیے. اور حکم یہی ہے اگر دسترخوان پہ روٹی کا ٹکڑا وغیرہ بچ جائے تو اس کو نالی وغیرہ میں یا کچرے میں نہ ڈالا جائے، بلکہ چیونٹیوں وغیرہ یا چڑیا یا جو بھی کچھ جانور وغیرہ کھا سکتے ہیں ان کے لیے ڈال دیا جائے تاکہ وہ لوگ کھا لیں. ادھر ادھر اس کو پھینک کر کے ضائع نہ کیا جائے. اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب دسترخوان لگایا جائے تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ کھانا کھا چکا ہو جب تک کہ سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں. اور اگر ہاتھ روکنا ہی ہے تو معذرت پیش کر دے، کیونکہ اگر بغیر معذرت کے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ جو دوسرا شخص کھانا کھا رہا ہے وہ شرمندہ ہوگا اور وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا. ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو کھانے کی ضرورت ہو. یعنی چند لوگ مل کر کے کھائیں تو سب کا ساتھ دیا جائے. اور اگر کوئی اتفاق سے اگر پہلے کھا چکا ہے تو بھائی کہہ دے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ کھائیے اور میں تمہارے ساتھ میں موجود ہوں. اور اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کم کھاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ کھائے تاکہ سب لوگوں کا ساتھ دے سکے اور بعد میں اس کو معذرت وغیرہ نہ پیش کرنا پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یوں ہی کھانے کے حوالے سے ایک اور واضح ارشاد ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ کیونکہ بیچ میں برکت اترتی ہے. یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک سرید کا برتن آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. سرید ایک طرح کا کھانا ہوتا ہے، یعنی روٹی توڑ کر کے شوربے میں ملا دیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ کھانا بڑا پسند تھا. تو آپ نے یہ کھانا جب آپ کی بارگاہ میں لایا گیا تو فرمایا کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ. تو کھانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کھایا جائے، بیچ میں سے نہ کھایا جائے کیونکہ بیچ میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن جو بھرا جائے پیٹ سے زیادہ برا نہیں ہے. یعنی سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. فرمایا اگر تمہیں پیٹ میں کچھ ڈالنا ہی ہے تو 1/3 میں کھانا ڈالو، 1/3 میں پانی ڈالو اور 1/3 سانس لینے کے لیے چھوڑ دو. یعنی پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصے کو کھانے سے بھرو، ایک کو پانی سے بھرو اور باقی ایک حصہ چھوڑ دو تاکہ سانس آئے جائے. اتنا نہ کھا لو کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے. اور اس کے اندر کئی بیماریاں ہیں، لہذا
اس حدیث پاک پہ اگر بندہ عمل کرے تو عام طور پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچتا رہے گا اور تندرستی اور توانائی اس کے ساتھ میں لگی رہے گی۔ اسی طرح کھانے کے اندر ایک رواج لوگوں کا رہتا ہے کہ جب کسی کو کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، حالانکہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی کہتے ہیں بھوک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں جب کھانا لایا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اس وقت کھانا پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ دونوں کو اکٹھا مت کرو، یعنی بھوک کے وقت میں کوئی کھانا کھلائے تو کھائے، یہ نہ کہے کہ بھوک نہیں ہے، کہ کھانا بھی نہیں کھایا اور جھوٹ بھی بول دیا، دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان۔ اور عام طور پہ لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ بھوک ہوتی ہے پھر بھی کہتے ہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، یا تو یہ کہہ دے کہ بارک اللہ آپ لوگ کھائیے، لیکن بھوک ہے اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ مجھے بھوک نہیں ہے یہ جھوٹ ہو جائے گا اور یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ کھانے میں کبھی کبھی مکھی گر جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی اسلام نے بڑی واضح تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو گوتا دے دو، یعنی گوتا دے کر کے پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا، اور یہ اسی بازو سے اپنے آپ کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے اور وہی بازو کھانے میں ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہذا پورا گوتا دے دو تاکہ جس کے اندر شفا ہے وہ والا پر بھی ڈوب جائے اور اس کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت پیاری سنت ہے کہ اگر کھانے میں مکھی نے اپنا پر ڈبو دیا ہے تو اس کو جب پھینکو تو پوری ڈبو کر کے پھینک دو تاکہ جو شفا والا پر ہے وہ بھی کھانے کے اندر ڈوب جائے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے تو دانتوں میں جو کچھ خلال وغیرہ نکل جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نکل جائے، جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جب دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا رہ جاتا ہے اگر آپ نے زبان سے نکالا ہے تو اس کو تھوکنا نہیں چاہیے، اس کو نگل لینا چاہیے، لیکن اگر تنکا وغیرہ دانتوں میں ڈال کر کے خلال نکالا جائے تو اس کو نکال کر کے پھینک دینا چاہیے۔ تو یہ احادیث طیبہ کھانے کے حوالے سے بڑی واضح تعلیمات پیش کرتی ہیں اور اسلام نے کھانے کی سنتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے، یعنی جتنی بھوک ہے اس سے تھوڑا کم کھانا چاہیے، اور پوری بھوک بھر بھی اگر کوئی کھا لے تب بھی جائز ہے، یعنی ثواب اور گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد اچھا ہونا چاہیے کہ میں زیادہ اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھے طاقت آئے میں عبادت وغیرہ کر سکوں۔ اور بھوک سے زیادہ کھا لینا، زیادہ کا مطلب یہ کہ اتنا زیادہ کھا لینا کہ پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو، اتنا زیادہ کھا لینا یہ حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ اور اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ کل اچھی طرح روزہ رکھ سکے گا اور روزے میں کمزوری نہیں پیدا ہوگی تب پھر اگر زیادہ کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ زیادہ نہیں کھائے گا تو کمزوری ہوگی اور دوسرے کاموں میں دقت ہوگی تب تو جو ہے وہ زیادہ تھوڑا کھا ہی لینا چاہیے تاکہ روزے کی حالت میں تکلیف نہ ہو۔ اور اگر کوئی تھوڑا زیادہ کھا رہا ہے کمزوری سے بچنے کے لیے یا مہمان کا ساتھ دینے کے لیے تب اس صورت میں بھی تھوڑا زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ پیٹ خراب ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اس لیے تاکہ نفل نماز زیادہ پڑھوں گا اور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری نہیں آئے گی، سارے میرے کام اچھی طریقے سے انجام دے دوں گا تو یہ مستحب ہے۔ اور اگر کوئی پیٹ بھرنے سے زیادہ کھائے مگر اتنا زیادہ نہ کھائے کہ پیٹ خراب ہو جائے، کیونکہ اتنا زیادہ کھا لینا تو یہ مکروہ ہے۔ اور جو آدمی عبادت کرتا ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو تھوڑا سا کھائے اور چاہے تو خوب اتنا پیٹ بھر کے کھا لے کہ عبادت کر سکے، دونوں طریقہ اس کے لیے جائز ہے۔ کھانے کے حوالے سے ادب یہ ہے اور سنت یہی ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں ہاتھوں کو دھلا جائے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھل کر کے پہنچنا نہیں چاہیے، اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھلے تو رومال وغیرہ یا تولیہ وغیرہ سے پہنچ لے تاکہ کھانے کا کوئی اثر ہاتھوں کے اندر باقی نہ رہ جائے۔ اور ہاتھ دھلنے کی جو سنت بتائی گئی کھانے سے پہلے اور بعد میں، وہ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں خالی انگلیاں دھو لیتے ہیں یا آگے سے خالی چٹکی چٹکی دھو لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو وضو کرتے وقت میں جو شروع میں گٹوں تک دھوتے ہیں اتنے ہاتھوں کو دھل لے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور
کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے اور جب ختم کرے تو الحمدللہ کہہ دے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو جب یاد آئے بیچ میں تو پڑھ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ جو اور لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے اور وہ لوگ بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ کچھ لوگ روٹی کا برتن رہتا ہے اس کے اوپر سالن کا برتن رکھ کے لے آتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے کہ روٹی کے اوپر سالن کا پیالہ، چٹنی کی پیالی، نمک دانی وغیرہ ایسا کوئی سامان نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں نمک اگر کاغذ میں رکھا ہے تو اسے روٹی کے اوپر رکھ سکتے، اور کھانے کے بعد میں جب الحمدللہ کہے تو آہستہ کہے، لیکن اگر جتنے لوگ کھا رہے ہیں سب لوگ کھا چکے ہیں تو پھر بلند آواز سے الحمدللہ کہہ لے تاکہ سب لوگ سن لیں اور وہ لوگ بھی الحمدللہ کہہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ روٹی سے ہاتھ وغیرہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ کچھ لوگ سالن وغیرہ ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے تو روٹی سے پہنچ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ روٹی سے نہ تو ہاتھوں کو پہنچنا چاہیے نہ چھری کو پہنچنا چاہیے۔ تکیہ لگا کر کے کھانا یا ننگے سر کھانا یہ ادب کے خلاف ہے، اور بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر کے کھانا یہ مکروہ ہے، یعنی کھانا کھاتے وقت میں اپنے بایاں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کے اور اس طرح سے جو کھانا کھاتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کے ڈال دینا اور بیچ کا خالی کھا لینا، کچھ لوگ کرتے ہیں کنارہ توڑ کے ڈال دیتے ہیں اور بیچ کا کھا لیتے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ پوری روٹی کھانا چاہیے، بیچ والا خالی کھا کر کے کنارے والا چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں تو ایسی صورت میں توڑ سکتے ہیں، یا کنارے آپ توڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کو کھانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو توڑ کر کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے ہی توڑ کر کے ڈال دینا کہ وہ ضائع ہو جائیں یہ منع ہے۔ دائنے ہاتھ سے کھانا کھائے، اور ہاتھ سے اگر لقمہ وغیرہ چھوٹ کر کے گر جائے تو اس کو ایسے ہی دسترخوان پہ نہ پڑا رہنے دے بلکہ اس کو اٹھا کر کے کھا لے۔ رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے شروعات نہ کرے بلکہ کنارے سے شروعات کرے، اور جو اپنے قریب والی جگہ اس سے کھائے، ایسا نہیں کہ بیچ میں سے کھائے یا کسی اور کے سامنے سے کھائے، بلکہ اپنے سامنے جو جگہ ہے کنارے سے وہیں سے کھائے، جبکہ ایک قسم کا کھانا ہو۔ لیکن اگر کھانے میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، ایک طبق رکھا اس میں طرح طرح کی چیزیں رکھیں ہیں، تو پھر بیچ میں سے دائیں بائیں سے جہاں سے بھی چائے کھا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر افطاری میں پھل رکھا ہے بڑے تھال میں، تو ایک طرح کا پھل ہے تب تو اپنی طرف سے کھائے، اور بہت سارے طرح کے پھل ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک ہی طرح کا پھل کھائے گا، ایک کنارے سے کھائے گا تو ایک ہی طرح کا پھل اس کو ملے گا، اور باقی دوسری طرف والے کو جو ہے وہ صرف ایک طرح کا ملے گا۔ لہذا ایسی صورت میں الگ الگ چیزیں رکھی ہیں تو الگ الگ جگہ سے ہاتھ ڈال کر کے کھا سکتا ہے۔ گرم کھانا نہ کھایا جائے، یعنی اتنا گرم نہ کھانا کھایا جائے کہ جو تکلیف کا باعث ہو، اور نہ کھانے کے اندر پھونک مارے اور نہ کھانے کو سونگے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ نہ تو کھانے کو سونگنا چاہیے اور نہ اس کے اندر پھونک مارنا چاہیے۔ ہاں اگر کھانے میں بو پیدا ہو گئی ہے اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے اگر کوئی سونگ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کھانے کے وقت میں بالکل چپ چاپ بھی نہیں رہنا چاہیے کہ چپ چاپ رہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اور نہ بالکل ہی فضول باتیں کرنا چاہیے۔ کھاتے وقت میں اچھی باتیں کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میں انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، اور جو برتن وغیرہ پہ لگا ہے اس کو بھی چاٹ لینا چاہیے۔ برتن کو انگلیوں سے پونچھ کر کے چاٹ لینا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اس طریقے سے برتن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس برتن کو چاٹنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور کھانے کی ابتدا بھی نمک سے کرے اور کھانا ختم بھی نمک سے کرے۔ راستے میں بازار میں کھانا یا چلتے پھرتے کھانا یہ مکروہ ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت میں جب کوئی آ گیا تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ آئیے کھانا کھا لیجئے، تو یہ پوچھنا صرف اگر رسمن ہے تب تو اچھا نہیں ہے، بلکہ اگر پوچھنا ہے آپ کو تو آپ دل سے پوچھیں کہ واقعی یہ آئے اور ہمارے ساتھ میں کھانا کھا لے۔ ایسا نہیں کسی ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے پوچھے کہ آئیے کھانا کھا لیجئے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ دل سے اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے کھانے کی دعوت دیں، اچھی بات ہے۔
اور جب کسی سے کھانے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتا ہے بس بسم اللہ. تو بسم اللہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہاں بسم اللہ کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. بسم اللہ تو وہ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں, تو یہاں پہ بسم اللہ کہنا سخت ممنوع ہے, بلکہ ایسے موقع پہ بارک اللہ یا اللہ تم کو برکت دے اس طرح کے الفاظ کہنا چاہیے. اور ایسے ہی کھانے کے آداب کے حوالے سے ایک ضروری ادب یہ بھی ہے, اگر چند لوگوں کا کھانا الگ الگ ہے اور وہ سب لوگ مل کر کے کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کسی کا کھانا اچھا ہے, کسی کا بہت اچھا نہیں ہے, اور کسی کا کھانا کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, تو اگرچہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ, اور بعض کی چیزیں اچھی ہیں بعض کی اچھی نہیں ہیں, بہت اچھی نہیں ہے, تب بھی جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سب مل کر کے کھائیں. تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کا کھانا تھا اس نے دوسرے نے کھا لیا, یہ کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ باپ کو بیٹے کے مال کی اگر حاجت ہے تو اس کے پاس میں دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے کہ اس چیز کو خرید کے کھا سکے, تو بیٹے کی چیز باپ جو ہے بغیر پوچھے استعمال کر سکتا ہے. اور اگر باپ کے پاس پیسہ ہے مگر چیز نہیں ملتی ہے تو معاوضہ دے کر کے لے سکتا ہے اگر بیٹا نالائق ہے. لیکن اگر بیٹا لائق ہے تب تو ضرورت ہو یا مت ہو, باپ اپنے بیٹے کی چیز کو بغیر پوچھے استعمال کے اندر لا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو کھانے کے حوالے سے اسلام نے بڑی واضح تعلیمات پیش کی. ہمیں کھانے کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ برکت ملے, سنت پہ عمل کا ثواب ملے, اور ادب کے طریقے پہ ہم لوگ قائم رہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم لوگ مالا مال ہوں.